السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے تو لیٹ ایپی کے لیے دل سے معذرت، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ میرا چینل آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے اتنا آگے بڑھا، لیکن کچھ لوگوں کو میرے ناول سے اتنا مسئلہ تھا اور ہے بھی کہ وہ میرے چینل کے پیچھے ہی پڑ گئے، اور ایک نے تو حد ہی کر دی، میرا ناول کاپی کر کے اسے اپنے چینل پر ڈال کر اتنے سبسکرائبر اور ویوز لے گئی۔ میں جو یہاں دن رات محنت کر کے ناول لکھتی اور اسے پوسٹ کرتی، اس میڈم نے تو میری ساری محنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی وجہ سے یوٹیوب نے میرا چینل ڈیلیٹ کر دیا۔ میری اتنی محنت کچھ ہی منٹ میں ضائع ہو گئی، اور وہ میڈم لوگوں کو کمنٹ میں لگی کہ ان کا ناول ہے، انہوں نے لکھا، اور کچھ کو لگی ہے کہ اس نے اپنا چینل خود ڈیلیٹ کر دیا۔ آپ سب خود سوچیں کہ کسی کی محنت کسی اور کی وجہ سے ضائع ہو تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرا چینل تو مونیٹائز ہو چکا تھا اور ڈیلیٹ ہو گیا ہے، میں اپنی تکلیف بتا نہیں سکتی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے چینل پر جا کر رپورٹ ماریں۔ اس کے چینل کا نام ناول محل ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے میری مدد کریں، مجھے پہلے کی طرح سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ آج کی ایپیسوڈ رومانٹک ہے، تو جن کو نہیں پسند وہ دور رہیں، اور مہربانی کریں کمنٹ میں یا رپورٹ مارنے کی بجائے یہاں سے چلے جائیں۔ نورے اور داؤد سافٹ رومانس، کومل دارم اسپیشل، عشق کی آوارگی اس قلم، زوہا شاہ، قسط نمبر 9۔ صبح داؤد کی آنکھ کھلی تھی موبائل فون کے رنگ ہونے پر۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے بازو پر کچھ محسوس ہوا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ نورے اس کے کندھے پر سوئی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب چھپن چھپائی کا کوئی فائدہ نہیں، اب ڈنکے کی چوٹ پر خادم کو شکست دینی ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں اس نے اس جنگ کا سرعام اعلان کرنا ہے۔ اس نے نورے کے ماتھے پر بوسہ دیتے شاور لینے کا ارادہ کیا۔ شاور لینے کے بعد اس نے اپنے جسم کو خشک کرنا ضروری نہ سمجھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شرٹ گیلی ہوتی اس کے جسم سے چپک گئی تھی، اور سفید شرٹ ہونے کی وجہ سے اس کا وجود جھلک رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن کو صرف نیچے سے بند کیا گیا، اور اوپر گریبان تک اس کے سارے بٹن کھلے اس کے بالوں سے بھرے سینے کو مکمل عیاں کر رہے تھے۔ اگر اس وقت ہاسپٹل کی یا کوئی اور لڑکی اسے دیکھ لیتی تو یقیناً اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی۔ بس ایک نورے میڈم ہی تھیں جنہیں ڈاکٹر داؤد کی محبت محض ہوس لگتی تھی۔ شاید یہ دستور زمانہ ہے کہ دل پر راج کرنے والی عورت ہی آپ کو نخرے دکھاتی ہے اور آپ کو توڑتی ہے۔ اپنے ایک ہاتھ میں کوٹ پکڑتے اس نے پینٹ کی بیلٹ کو دوسرے ہاتھ کے کندھے پر ڈالا تھا، جبکہ اسی ہاتھ میں اس نے گن پکڑی تھی۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ اس نے نیچے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس بار اس نے بالکنی سے جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے، ہاتھ کو مردانہ شان سے ہلاتے اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ داؤد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ طنزیہ کھانسا۔ خالدہ جو خادم کی گود میں بیٹھی اس کے ہونٹوں پر جھکی ہوئی تھی۔ کسی کی آواز سن دونوں ایک دم بڑبڑاتے دور ہوئے تھے، جس پر خالدہ کی اچھی خاصی کمر درد دکھی تھی۔ وہ غصے سے کراہتی کمر پر ہاتھ رکھے اٹھی تھی۔ سامنے کسی انجان آدمی کو دیکھ اس کا منہ کھلا تھا، اور خادم اس کو تو مانو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ داؤد کو یوں اس حلیے میں دیکھ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل لگا تھا، کیونکہ اس کا حلیہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا، اور سونے پر سہاگا داؤد کا گیلا بدن نورے کے ساتھ گزری محصور کن رات کا یقین دلا چکا تھا انہیں۔ ان کو یوں دیکھ داؤد مزید آگے بڑھا تھا۔ داؤد کو یوں آگے بڑھتے دیکھ ان کا غصہ شدید حد تک بڑھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ خادم کی بات سن داؤد کا قہقہہ گونجا تھا۔ ارے پھوپھا جی، داماد سے ایسے تھوڑی نہ بات کرتے ہیں۔ نہ نہ نہ، داؤد نے انگلی کو نفی میں ہلاتے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارے آپ تو غصہ ہی کر گئے پھوپھا جی، داؤد نے اپنے لہجے کو نہایت میٹھا بناتے ہوئے کہا۔ داؤد کی بات پر انہیں مزید آگ لگی تھی۔
داؤد تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے قریب آنے کی؟ چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ غصے میں انہوں نے داؤد کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں لیا اور زور سے دھاڑے تھے۔ چلاؤ مت سسر صاحب، آپ کو پتہ ہے نہ ایسا لہجہ مجھے کتنا غصہ دلاتا ہے۔ داؤد کی آواز ان سے بھی اونچی ہوئی تھی۔ اور ہاں، اگر یہ حرکت کی تو تمہارے اس ناپاک بدن کو گولیوں سے بھون دوں گا۔ داؤد نے اپنے ہاتھ میں موجود گن کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ گن کو دیکھ خادم نے ڈرتے داؤد کی شرٹ کو چھوڑا تھا۔ ارے سسر صاحب، آپ تو ابھی سے ڈر گئے۔ ایک بات جان لیں، اگر نورے کو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہاری سانسیں تمہارے وجود سے جدا کر دوں گا۔ داؤد نے گن کی نوک کو خادم کے چہرے پر چلاتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ خالدہ جو کب سے داؤد کو دیکھ لٹو ہو رہی تھی، ہوش میں آتے اپنی زبان چلانے لگی۔ دیکھا خادم، میں نہ کہتی تھی کہ اپنی ماں پر گئی ہے، اسے کالج نہ بھیج۔ دیکھ لو اب کیا گل کھلا کر آئی ہے۔ او آنٹی، میری گن عورتوں پر بھی چلتی ہے۔ پھوپھا جی، سمجھا لیں انہیں۔ اگر نورے کے کردار پر بات کی یا میری پھوپھو کو بیچ میں لائی تو اس کی بات کی بڑھاس بھی مجھے آپ پر نکالنی پڑے گی۔ داؤد نے غصے سے گن لوڈ کرتے کہا۔ خادم دیکھیں یہ کیسے بول۔ تم تو چپ ہی کرو بددماغ عورت۔ خادم نے اس دفعہ اپنا سارا غصہ خالدہ پر نکالتے اسے چپ کروایا تھا، کیونکہ انہیں اپنی جان بہت پیاری تھی۔ چلتا ہوں سسر جی، پھر آؤں گا۔ داؤد یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ آپ اس لڑکے کے سامنے میری ایسے بے عزتی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تمہیں ذرا عقل نہیں کہ اس کے ہاتھ میں گن ہے؟ اگر وہ چلا دیتا تو تمہیں پتا کہ کتنا سرفرا آدمی ہے، نہ جانے ڈاکٹر کیسے بن گیا۔ اب ہمیں نورے کا جلد از جلد کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو بلاؤ اور ڈیل کرو، لیکن تمہیں اپنے بناؤ سنگھار سے فرصت ملے تو ہی نا۔ ارے خادم، آپ کے کہنے پر میں نے ان لوگوں کو بلایا تھا اور ان لوگوں کو یہ بہت پسند آئی۔ کہہ رہے تھے کہ پیسوں کی ٹینشن نہ لیں، منہ مانگی قیمت ادا کریں گے اس گوری لومڑی کی۔ خادم، اگر تمہیں یہ سب پتا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو لگ گیا نا پتا۔ اب بس نورے کو تم نے 2 دن کے اندر تیار کرنا اور اگلے 2 دنوں میں ہی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ خادم نے کچھ سوچتے کہا۔ التمش، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب دیکھو میں تمہیں یہ سب کر کے دکھاؤں گا۔ جیسے تم لوگ زنیرہ کو نہ بچا سکے میرے سے، ویسے ہی نورے کو بھی نہ بچا سکو گے۔ اور نورے تو تمہاری زنیرہ سے بھی زیادہ بے وقوف ہے اور اپنے باپ پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ شادی تو تم نے کروا دی، لیکن ایسے میں تمہیں اس تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ خادم نے منہ میں بڑبڑاتے خالدہ کو بہت سی باتیں سمجھاتے باہر کی طرف قدم رکھے۔ اب اسے اپنے پلان پر تیزی سے عمل کرنا تھا۔ نورے کی آنکھ کھلی تو اسے داؤد کی رات کی حرکتیں یاد آئی۔ کتنی بے بس ہو چکی تھی، اسے اپنے جسم میں بے شمار درد محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے اٹھ کر نہانا ضروری سمجھا۔ نہا کر باہر آتے وہ پھر سے بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ شاید اسے بخار ہو رہا تھا، تبھی اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ خالدہ اس کے کمرے میں آئی۔ آج اس سے نورے پر اور بھی غصہ چڑھ گیا تھا۔ اس نے نورے کو بازو سے پکڑتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ کیوں کمینی، تو نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج تیری عقل ٹھکانے لگا کر ہی دم لوں گی۔ بڑے گل کھلا رہی ہے، بتا کب سے منہ کالا کر رہی ہے؟ خالدہ اس وقت آپے سے باہر ہو رہی تھی اور نورے بیچاری تو بس درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ اسے تو ہر دفعہ اپنی غلطی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ خالدہ نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارتے نورے کو بے حال کر دیا تھا۔ نورے پر اپنی ساری بھڑاس نکالتے وہ اب جا چکی تھی۔ خود کی شدتوں پر اس کے وجود پر نشان تھے، باقی کسر خالدہ نے پوری کر دی تھی۔ نورے بستر پر بیٹھی تکلیف سے بلک بلک کر رو دی، اور کیا کیا کچھ برداشت کرنا تھا، اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے سرخ سوجی آنکھوں سے اپنے وجود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کا چہرہ بری طرح سوج چکا تھا، اس کی تھوڑی پر موجود ڈمپل سے خون رس رہا تھا۔
یقیناً وہاں خالدہ کا ناخن بری طرح لگے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، شاید وہ نیم بے ہوشی میں چلی گئی تھی۔ اسے سوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ خالدہ پھر سے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے 2 3 دفعہ پکارنے پر بھی وہ نہ اٹھی تو خالدہ طیش میں آتے اسے بازو سے پکڑتی اٹھا گئی۔ بوجھل ہوتی طبیعت کے ساتھ اسے نیچے جا کر کام کرنا پڑا تو ٹوٹتے جسم کے ساتھ وہ اگلے دن کام کرتی کالج کے لیے نکلی تھی۔ اس کے منہ پر ماسک لگا کر اس نے منہ پر ماسک لگا کر اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ چھٹی ہوتے ہی وہ بمشکل کالج سے نکلتی گھر کی طرف چلتی تھی۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب مزید نہیں چل پائے گی۔ فٹ پاتھ پر وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ داؤد جو کل مصروفیات سے دوبارہ نورے سے نہ مل سکا، آج اس سے ملنے کے ارادے سے کالج آیا۔ لیکن اسے رستے میں ہی نورے دکھ گئی۔ گاڑی سائیڈ پر روکتے وہ نورے تک آیا تھا، جسے دیکھ اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ نورے جو داؤد کو دیکھ تپی تھی، ایک دم لڑکھڑا گئی، لیکن صد شکر کہ داؤد اسے بروقت تھام گیا۔ نورے کو پکڑنے پر اسے لگا جیسے اس نے جلتے توے پر ہاتھ رکھا ہو۔ نورے میری جان، ٹھیک تو ہو؟ چھوڑے مجھے، آہ! داؤد کے ہاتھ پکڑنے پر اسے اپنے ہاتھ میں شدید درد ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کل تو بالکل ٹھیک تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ وہ داؤد کے سینے پر انگلی رکھتی بولی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ داؤد نے اسے نرمی سے تھامے گاڑی میں بٹھایا تھا اور گاڑی کو اپنے فلیٹ کی طرف لے گیا تھا۔ راستے میں نورے بڑبڑاتے داؤد کو برا بھلا کہتے اس کے کندھے پر سر گراتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ فلیٹ پر پہنچتے اس نے نورے کو نرمی سے اپنی پناہوں میں اٹھاتا اندر لایا۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے اس نے اس کے منہ سے ماسک اتارا۔ اس کے سوئے منہ کو دیکھ اسے سب مظاہرہ سمجھ آیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ کسی کو فون کرتے اس نے دوائی اپنے فلیٹ پر منگوائی۔ نورے کو ڈرپ لگاتے وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے نورے کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے چہرے پر دوائی لگائی تھی۔ غصہ تو اس کا مزید تب بڑھا تھا جب اس نے نورے کی تھوڑی پر خون کو دیکھا اور پھر وہاں سے ہوتے اس کی گردن پر پڑے نیل دیکھے۔ چھوڑوں گا نہیں تم دونوں میاں بیوی کو، اس نے کہتے ہی نورے کی یونیفارم کے اگلے بٹن کھولے۔ اس کے وجود پر زخم دیکھ اس کے ماتھے کی رگیں ابھری تھیں۔ نورے کی ڈرپ ختم ہوتے اس نے اس کے ہوش میں آنے سے پہلے اس کے لیے دارم سے کہہ کر گھر سے سوپ منگوایا تھا۔ تقریباً گھنٹے تک نورے کو ہوش آیا۔ مشکل سے اپنی بوجھل ہوتی آنکھیں کھول کر اس نے خود کو انجان جگہ پر پایا۔ حواس بحال ہوتے اسے یاد آیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نکاح کے وقت وہ موجود تھی۔ آنکھیں گھمانے پر اسے احساس ہوا کہ داؤد اس کے ساتھ بیٹھا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نورے کے یوں خود کو دیکھتا پا کر داؤد نے اس کی آنکھوں پر اپنا نرمی بھرا لمس چھوڑا تھا۔ نورے یہ سب کس نے کیا ہے؟ نورے کے چہرے کو دیکھتے اس نے نورے سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن نورے کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کیوں آئے؟ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ مجھے پھر ماریں گی۔ نورے فوراً سے اٹھتی ڈرتے بولی۔ ریلیکس میری جان، اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی تمہیں مارنے کی۔ ڈرو نہیں، داؤد نے اسے کندھے سے تھام کر لٹاتے کہا۔ آہ! داؤد کے پکڑنے پر اسے پھر درد ہوئی تھی۔ نورے لیٹتے پھر سے آنسو بہانے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ اسے پھر مار پڑے گی۔ نورے! داؤد نے اسے پکارا تھا۔ داؤد کی پکار سن اس نے آنکھیں کھول اس کی اور دیکھا جو ہاتھ میں سوپ پکڑے نورے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سوپ دیکھ اسے شدید بھوک کا احساس ہوا تھا، لیکن داؤد کو غصے سے دیکھتے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔
نورے کے یوں ناراض انداز کو دیکھ داؤد کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے نورے کو کمر سے تھامے بٹھایا تھا اور ساتھ ہی سوپ سے بھرا چمچ اس کی اور کیا۔ نورے جانا، آپ کو مناؤں گا بھی، لیکن ابھی یہ پینا بہت ضروری ہے۔ داؤد کی بات پر نورے نے کوئی رد عمل نہ کیا، جس پر داؤد نے نورے کے ہونٹوں پر جھکتے انہیں نرمی سے چوما۔ داؤد کے اس عمل پر نورے گڑبڑا گئی۔ اگر نورے ایسے کرو گی تو میں یہ سب بھی کروں گا۔ اب اگر تم نے سوپ نہ پیا تو میں پھر دوسرا عمل کروں گا جو تمہیں بالکل نہیں پسند۔ داؤد کی بات کا ہی اثر تھا کہ نورے منہ کھولتی سوپ پینے لگی۔ نورے کو سوپ پلاتے داؤد نے برتن رکھتے کریم اٹھاتے نورے کے ساتھ جگہ سنبھالی۔ نورے جو درد کی وجہ سے سرخ ہوئی پڑی تھی، داؤد کے یوں پاس بیٹھنے پر بولنے ہی لگی تھی کہ داؤد اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتا اسے چپ کروا گیا تھا۔ کچھ ایسا ویسا نہیں کر رہا، پریشان نہ ہو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اب نورے سے مزید درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی دوائی لگاتا ہوں، فوراً آرام آ جائے گا۔ داؤد نے کہتے ہی فوراً سے نورے کے چہرے پر دوائی لگائی جس سے نورے سسک پڑی تھی۔ نورے کو یوں سسکتے دیکھ داؤد کا دل کیا کہ ابھی جا کر نورے کی ماں کو الٹا لٹکا دے۔ نورے کے چہرے سے اس نے ہاتھ نیچے کی اور کیا۔ نورے کے تھوڑے سے کھلے بٹن مزید کھولتے اس نے شرٹ کو کندھے سے سرکایا۔ آئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ابھی نہ کریں کچھ، نورے یہ کہتی رو دی تھی۔ نورے جانا، مانا کہ تم مجھے ایک ہوس پرست انسان سمجھتی ہو، لیکن جانا میں اتنا بھی برا نہیں کہ اپنی نورے کو اس حالت میں مزید تکلیف دوں گا، اور میری جان مجھے دوائی لگانے دو۔ داؤد نے نورے کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں بھرے کہا، اور نورے کی آنسو سے بھری آنکھوں کو شدت سے چومتا اس کے آنسو کو چن گیا تھا۔ داؤد کی اس حرکت پر نورے کو نہ جانے کیوں سکون ملا تھا، لیکن داؤد کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر جاتے دیکھ اس نے داؤد کے ہاتھ کو روکا تھا۔ آپ یہاں نہیں کریں، اس نے داؤد کے سامنے نظریں جھکاتے کہا۔ نورے کے اس قدر معصومانہ انداز پر داؤد کا دل الگ ہی انداز میں زور و شور سے دھڑکا تھا۔ جانا، لگاؤں گا نہیں تو آرام کیسے آئے گا، اور میری جان کو میں نے دیکھا ہی ہے تو میرے سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد نے نورے کے ماتھے پر بوسہ کرتے کہا، اب مجھے روکنا نہیں ہے ورنہ زبردستی لگاؤں گا۔ داؤد کی بات سن نورے سرخ چہرہ لیے نظریں جھکاتے چپ ہوئی تھی۔ اتنا تو داؤد کو جان ہی گئی تھی کہ وہ بہت ضدی انسان ہے۔ داؤد نے نورے کو دیکھ اس کی شرٹ کو اوپر اٹھایا تھا اور نرمی سے اس کے وجود پر کریم لگانے لگا۔ نورے ایک بار پھر سسکی تھی، جس پر داؤد نے اس کے وجود پر اپنے ہونٹوں کے لمس سے سکون بکھیرنے لگا۔ داؤد کے لمس پر نورے نے آنکھیں بند کرتے لمبا سانس لیا تھا۔ داؤد نے نورے کی کمر سے تھامتے تھوڑا سا اٹھایا اور نورے کو موقع دیے بغیر اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے جدا کر گیا تھا، جس سے نورے کی گلابی برا چھپی دھڑکنیں واضح کرنے لگیں۔ نورے کے ابھرے وجود کو دیکھ داؤد بے قابو ہونے لگا تھا، لیکن نورے کو یوں شرم سے سرخ دیکھ اس نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے خود پر قابو پاتے اس کی کمر پر کریم لگانا شروع کی۔ ہر زخم پر پہلے اپنے لب رکھتے نورے کو پرسکون کرتے وہ کریم لگاتا۔ نورے سکون ملتے ہی بے خیالی میں داؤد کے کندھے پر سر رکھتی نیند میں ڈوبنے لگی۔ نورے کو دوائی لگانے کے بعد اس نے پیچھے سے اپنے ہاتھ آگے لے جاتے نورے کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپانے کی کوشش کرتے نورے کے بالوں پر لمس چھوڑا اور ایک بار پھر بے قابو ہونے لگا تھا۔ اپنے خیالات پر
خود کو غصہ کرتے وہ نورے کی دھڑکنوں پر اپنا زور بڑھا گیا تھا۔ نورے جو نیند میں تھی ایک دم مچلی اور آنکھیں کھول گئی۔ نورے کے جاگنے پر اور منہ پھلا کر دیکھنے پر داؤد کو اندازہ ہوا کہ نورے کی نیند خراب کر گیا ہے۔ آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر۔ اس نے دوبارہ نورے کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کی آنکھوں کو چومتے سوری کر گیا۔ اگر کوئی آج داؤد کو یوں سوری کرتے دیکھ لیتا تو یقیناً صدمے سے بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ اس ضدی ڈاکٹر نے ہمیشہ اپنی بات منوائی تھی۔ داؤد کو دیکھ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہمیشہ جھک جاتا ہے۔ نورے کے بالوں میں ہاتھ ہلاتے اس نے خالدہ کی عقل ٹھکانے لگانے کا سوچا تھا۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور مجھے پھر سے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میرا چینل بلا وجہ ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، میں بھی وجہ نہیں جانتی کہ میرا چینل کیوں ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو